میں جوائن کیا ہے عدیل سرفراز نے جو اس وقت کورٹ میں موجود تھے۔ عدیل بتائیے گا کورٹ میں کیا صورتحال رہی اور ابھی 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی گئی، اب آگے کیا ہوگا؟ فیصلہ اب جاری ہوگا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان مشاورت کے بعد اپیرنٹلی اب تحریر کروائیں گے اپنے چیمبر کے اندر۔ دونوں جو فریقین ہیں ان کے وکلاء کو چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں 1 بجے بلایا ہے۔ آج دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ شریک ملزمان کو ضمانت مل چکی ہے، اب دیگر ملزمان اور بانی پی ٹی آئی کے مقدمے میں فرق بتائیں جو پراسیکیوٹر جنرل صاحب ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ جن ملزمان کو ضمانت ملی وہ موقع پر موجود نہیں تھے اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف زبانی اور الیکٹرانک ثبوت موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے، پولی گرافک اور پولی گرے میٹک ٹیسٹ جو ہیں وہ نہیں کرانے دیے گئے۔ جسٹس شفیع صدیقی نے کہا کہ کیا اس طرح کے ٹیسٹ پہلے بھی کیے جاتے ہیں، جس وقت پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی بالکل اس طرح کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ نور مقدم کیس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ اسی طرح کا فیصلہ بھی اس میں دے چکی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پلیز کیس کے میرٹس پر نہ جائیں ورنہ دوسرے فریق بھی ان پر بات کریں گے، ہم کوئی ایسی آبزرویشن نہیں دینا چاہتے جو ٹرائل پر اثر انداز ہو۔ اور چیف جسٹس نے یہاں پر پروسیکیوٹر سے مکالمہ کیا کہ سپریم کورٹ نے کوئی فائنڈنگ دے دی تو آپ کا کیس خراب ہو سکتا ہے۔ تاہم اب عدالت نے عمران خان بانی پی ٹی آئی کی جو ضمانت کی 8 اپیلیں ہیں انہیں منظور کر لیا ہے اور تفصیلی فیصلہ بھی کچھ دیر میں جاری ہو سکتا ہے۔ اچھا عدیل، یہ بھی بتائیے گا کہ ضمانت کی درخواستیں تو منظور ہو چکی ہیں بانی پی ٹی آئی کی، تو اس کا اگلا پروسیس کیا ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جی اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اول تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جو دیگر مقدمات ہیں جن میں بانی پی ٹی آئی نامزد ہیں یا گرفتار ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور اگر وہ کسی اور مقدمے میں ایسا ابھی گرفتار نہیں ہے تو ان کی رہائی کی کوششیں ممکنہ طور پر کی جائیں گی، لیکن ابھی تک جو رہائی ہے بانی پی ٹی آئی کی وہ ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دیگر کئی ایسے مقدمات ہیں جن میں وہ نامزد بھی ہیں اور ان کے خلاف ٹرائل بھی چل رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کا ٹرائل بھی اڈیالہ جیل میں اس وقت جاری ہے اور اسی طرح دیگر بھی کئی مقدمات میں وہ نامزد ہیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ 9 مئی سے متعلق جو مقدمات ہیں 8 مقدمات ہیں ان میں ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ابھی بہت سے مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ جائزہ لے گی، اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی اگر ترتیب دی گئی تو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتائیے گا عدیل کہ 9 مئی کے مقدمات میں 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی گئی ابھی، تو باقی جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جن پر 9 مئی کے مقدمات میں ہیں ان کو بھی اب اس کیس میں آسانی ملے گی؟ جی جو متعدد ایسے ملزمان ہیں جن کو ضمانت پہلے مل چکی ہے اور کئی ایسے ملزمان ہیں جن کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے، کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر بھی نہیں کیا، اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، ان کی گرفتاریاں ابھی تک یقینی نہیں بنائی جا سکی، اور جب تک وہ گرفتاریاں نہیں دیں گے، جیسا کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں ایک بینچ نے سماعت کی تھی اور بانی پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود کو سرنڈر کریں گے، اس کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا کہ ان کی ضمانت کی درخواستوں کو سنا جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی کا کیس ان سے مختلف اس وجہ سے ہے کہ وہ آلریڈی حراست میں ہے، قید میں ہے، جیل میں ہے اور وہ انہوں نے سرنڈر کر رکھا ہے فار سم ریزن۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ اراکین ہیں جو جیلوں میں موجود ہیں اور ان کی تو ضمانت ممکن ہو سکتی ہے، تاہم وہ ملزمان جو اس وقت جیلوں میں موجود نہیں ہے، جو اس وقت ایٹ لارج آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قانون کی گرفت میں نہیں ہے اور عدالتی فیصلے بھی ان کے اگینسٹ آ چکے ہیں، ان کو تاہم ابھی تک کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ جی اچھا عدیل، یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں تو منظور ہو چکی ہیں اور مختصر فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، تو یہ 3 رکنی بینچ میں کون کون سے شامل تھے جج، یہ بھی بتائیے گا۔ 3 رکنی بینچ میں جو مرکزی کیس پہلے سن رہا تھا بینچ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں، یہ 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے، تاہم آج صبح اچانک سے ہم نے دیکھا کہ بینچ تبدیل ہو گیا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی اب بینچ میں شامل ہوئے تھے، اور آج جو 3 رکنی بینچ جس نے فیصلہ یہ کیا ہے اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل تھے جنہوں نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی اچھا عدیل، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے عدالت کو بتایا کہ کل طبیعت ناسازی کے باعث وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اس پر چیف جسٹس نے کیا رپلائی کیا تھا؟
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, उन्होंने इसी वजह से आज तक बात मौखर की थी और ये भी कहा था कि आज उन्होंने जब बताया कि उनकी तबीयत नासाज थी इस वजह से नहीं आए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप आज मुआवनत करें। और उनके सामने दो बुनियादी सवाल चीफ जस्टिस ने रखे कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा तो होगा, क्या जमानत के एक मुकदमे में असली फाइंडिंग दी जा सकती है जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने दी। और दूसरा सवाल उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर के सामने रखा था वो ये था कि साजिश के इल्जाम पर किसी अदालत ने कुछ मुल्जिमान को जमानत दी है, क्या तसलसल जो कंटिन्यूटी का असूल है इस केस पर भी अप्लाई करेगा। और जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ताहम अदालत को बताया था कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती है और अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई असर नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इजाजत दी जाए कि केस के मेरिट्स पर अदालत की मुआवनत करूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया, इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम केस के मेरिट्स पर किसी को दलाइल की इजाजत नहीं देंगे, आप सिर्फ साजिश के मुतालिक कानूनी सवालात के जवाबात दें।